ملا اور فقیر یعنی عاشق اقبال کی نظر میں مضمون ہے ماہنامہ سلطان الفقر اپریل 2023 کے شمارے کا۔ تحریر کیا ہے مسز فاطمہ برہان نے۔ علامہ اقبال کی شاعری کا ہر انداز اپنے اندر راز عظیم پنہا رکھتا ہے، اور وہ راز عظیم مسلمانوں کی دنیاوی اور اخروی کامیابی سے مربوط ہے۔ آپ کبھی نوجوان نسل کو ان کے اسلاف کی عظمت یاد دلا کر از خواب گراں خیز کا پیغام دیتے نظر آتے ہیں، تو کہیں انہیں شاہین جیسی صفات اپنے اندر اجاگر کرنے کا درس دیتے ہیں، کہیں خودی کا رازدان بننے کی تلقین کرتے ہیں، تو کہیں جنت اور حور و قصور کی طلب سے اپنے باطن کو پاک رکھنے کی طرف راغب کرتے ہیں۔ الغرض آپ کا ہر انداز امت مسلمہ کی خیر اور بھلائی کے جذبہ سے معمور ہے۔ آپ کے انداز بیاں میں دو مختلف قوتوں یا کرداروں کا حسین تقابل بھی نظر آتا ہے، اور یہ آپ کی اعلیٰ تخلیقی، فنی اور تخیلاتی قابلیت کو ظاہر کرتا ہے، جیسا کہ عشق اور عقل کی تکرار، طالب زر اور طالب مولا کی تفریق، زہد اور رندی کا کردار، دنیا اور رقبہ کا تقابل، ملا اور فقیر یعنی عاشق کا اختلاف، بندے اور خدا کی ہم کلامی، پیر ناقص اور انسان کامل کا فرق، اور اسی طرح کے دیگر موضوعات۔ آپ کی شہرۂ آفاق نظمیں شکوہ اور جواب شکوہ اسی طرز پر ہیں۔ ملا اور فقیر یا دنیا اور رقبہ کا تقابل جا بجا آپ کے کلام میں نظر آتا ہے۔ اس مضمون کا مقصد اسی اختلاف اور اس کے حقائق کو زیر بحث لانا ہے۔ آپ کے نزدیک ملا سے مراد ایسے اہل شریعت حضرات ہیں جن کی عبادت و ریاضت کا مقصود فقط نعمت ہائے بہشت کو پانا ہے۔ ظاہر میں تو شریعت کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں، لیکن باطن میں راہ فقر اور تصوف پر گامزن نہیں ہوتے، اور نہ ہی اپنے باطن کو خودی کی پہچان سے روشن کرتے ہیں۔ دنیا کو دکھانے کے لیے لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، اور روزہ و چلہ کشی جیسے عمل میں مصروف رہتے ہیں، جس کا مقصد اپنے مریدوں کی تعداد بڑھانا اور ان سے نذرانے بٹورنا ہوتا ہے۔ در حقیقت ایسے لوگ عشق الہی اور دیدار الہی کی راہ سے کوسوں دور ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال نے بانگ درا میں اپنی نظم زہد اور رندی میں ایسے ہی ملا کے کردار پر روشنی ڈالی ہے۔ بیان کرتے ہیں، ایک مولوی صاحب کی سناتا ہوں کہانی، تیزی نہیں منظور طبیعت کی دکھانی۔ شہرا تھا بہت آپ کی صوفی منشی کا، کرتے تھے ادب ان کا عالی و ادانی۔ کہتے تھے پنہا ہے تصوف میں شریعت، جس طرح کے الفاظ میں مضمر ہو معانی۔ لبریز مئے زہد سے تھی دل کی سراہی، تھی تہ میں کہیں درد خیال ہمدانی۔ کرتے تھے بیاں آپ کرامات کا اپنی، منظور تھی تعداد مریدوں کی بڑھانی۔ اس کے برعکس فقیر جو اللہ کا سچا عاشق اور طالب ہوتا ہے، اس کی ہر عبادت اور ریاضت کا مقصد قرب اور دیدار الہی ہے۔ اس کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی سے مراد جنت میں عیش و عشرت، حور و قصور، دودھ کی نہریں اور دیگر نعمتوں کو پانا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے نزدیک تو یہ سب کچھ سوداگری ہے، ایسا سودا جس میں بندہ اپنی عبادت کے عوض جنت کی نعمتیں تو پا لیتا ہے، لیکن حقیقی نعمت جو دیدار الہی ہے اس سے محروم رہتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بانگ درا میں فرماتے ہیں، سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ وائس کمال ترک سے ملتی ہے یا مراد، دنیا جو چھوڑ دی ہے تو عقبہ بھی چھوڑ دے۔ جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر بادہ و جام سے گزر۔ ہر انسان کو آخرت میں اس کی طلب کے مطابق ہی اجر دیا جائے گا، اب انسان پر ہے کہ وہ کس کا طالب بنتا ہے، عقبہ کا یا دیدار الہی کا۔ طلب خاص یعنی طلب دیدار الہی کے متعلق علامہ اقبال پیام مشرق میں فرماتے ہیں، ہست این میں کدا و دعوت عام مست این جا، قسمت بادہ
با اندازہ جام است اینجا۔ ترجمہ یہ ہے، یہ دنیا ایک مے کدہ ہے اور ہر کسی کو لذت دیدار الہی کی مے پینے کی دعوت عام ہے، تاہم ہر کسی کے حصے کی شراب اس کے جام یعنی طلب کے مطابق ہوتی ہے۔ روز الست اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کی آزمائش کی غرض سے ایک جانب دنیا اور اس سے متعلقہ تمام زینت اور آرائش کو تخلیق کیا، دوسری جانب جنت کو۔ جن ارواح کی نظریں آسائشات دنیا کی طرف مبذول ہو گئیں، انہوں نے دنیا کی نعمتوں کو اپنی جنت تصور کرتے ہوئے اس کی جانب پیش قدمی کر لی۔ جن ارواح کی نظر میں جنت اور نعمت ہائے بہشت سما گئیں، انہوں نے جنت کی جانب رخ کر لیا، لیکن کچھ ارواح ایسی تھیں جنہوں نے نہ دنیا کو دیکھا اور نہ جنت کو، ان کی طلب قرب و دیدار الہی تھی۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 12 تک اس کے متعلق ارشاد فرمایا گیا ہے، اور تم لوگ 3 قسموں میں بٹ جاؤ گے، سو ایک دائیں جانب والے، دائیں جانب والوں کا کیا کہنا، اور دوسرے بائیں جانب والے، کیا ہی برے حال میں ہوں گے بائیں جانب والے، اور تیسرے سبقت لے جانے والے، یہ پیش قدمی کرنے والے ہیں، یہی لوگ اللہ کے مقرب ہوں گے، نعمت کے باغات میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارواح کا ایک امتحان اس جسم میں روح کو داخل کرنے سے پہلے روز الست لیا، اور ایک امتحان روح کو جسم میں داخل کرنے کے بعد اس دنیا میں بھیج کر لے رہا ہے۔ امتحان آج بھی طلب کا ہے، کون کیا طلب کرتا ہے۔ اگر دنیا طلب کرتا ہے تو اس کے دل میں دنیا کی محبت ڈال دی جاتی ہے، اور اس کا انجام آخرت میں بھگت لے گا۔ جو اپنی عبادات کے عوض جنت کی نعمتیں اور حور و قصور طلب کرتا ہے، اسے روز قیامت اس کا پورا پورا اجر دے دیا جائے گا، اور جو اس دنیا میں بھی ان دونوں کی طرف مائل نہیں ہوتے اور دیدار الہی کے طالب اور مشتاق رہتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ دیدار الہی کی نعمت عطا کرتا ہے، اور یہی ان کے لیے حقیقی جنت ہے۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 28036 یعنی 28036 نمبر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کے دائیں کندھے پر ہاتھ مار کر ایک روشن مخلوق چیونٹی کی طرح باہر نکالی، پھر بائیں کندھے پر ہاتھ مار کر کوئلے کی طرح سیاہ ایک اور مخلوق باہر نکالی، اور دائیں ہاتھ والوں کے لیے فرمایا کہ یہ جنت کے لیے ہیں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں، اور بائیں ہاتھ والوں کے لیے فرمایا کہ جہنم کے لیے ہیں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اس کے متعلق فرماتے ہیں، مرد مذکر کسے کہتے ہیں؟ جس کے دل میں اللہ کے سوا کسی کی طلب نہ ہو، نہ دنیا، نہ زینت دنیا کی، نہ حوروں اور جنت کے محلات اور میووں کی، نہ براق اور نہ ہی جنت کی کسی اور لذت کی۔ اور اہل دیدار کے نزدیک یہ سب کریہ، بدصورت اور بے حیثیت ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے دل میں اسم اللہ کو بسا لیا ہے، اور وہ ازل سے اس کی مستی میں غرق ہیں۔ جس نے اسم اللہ کو اپنا جسم اور جان بنا لیا، وہ دونوں جہانوں کے غم سے آزاد ہو گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان مبارک ہے، میں اللہ تعالیٰ کی عبادت جنت کی طلب یا دوزخ کے خوف سے نہیں کرتا، بلکہ میں اللہ کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کیونکہ وہی عبادت کے لائق ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں۔ جوید نامہ میں آپ ملا یعنی طالب عقبہ اور عاشق کی جنت کا فرق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مرد آزادے کے دانت خوب و زشت، می نہ گنجد روح او اندر بہشت۔ ترجمہ یہ ہے، ایک طالب مولا یعنی عاشق کی روح جو کہ محبوب حقیقی کے لیے تڑپ رہی ہوتی ہے، بہشت میں نہیں سما سکتی۔ جنت ملا میں و حور و غلام، جنت آزادگاں سیر دوام۔ ترجمہ یہ ہے، طالب عقبہ کی جنت تو شراب طہور اور حور و غلمان والی جنت ہے، جبکہ عاشقوں کی جنت سیر دوام میں مصروف رہنا ہے۔ جنت ملا خور و خواب و سرود، جنت عاشق
تماشائے وجود۔ ملا یعنی طالب عقبہ کی جنت کھانا پینا اور جنت کا عیش و آرام ہے، اور عاشق کی جنت محبوب حقیقی کا دیدار ہے۔ حشر ملا شک قبر و بانگ سور، عشق شور انگیز خود صبح نشور۔ ترجمہ: ملا یعنی طالب عقبہ کے لیے قیامت قبر کے کھلنے اور سورہ اسرافیل پر مردوں کے اٹھنے کا نام ہے، لیکن ہنگامہ خیز عشق تو خود روز محشر ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے یہ بات اخذ کی جا سکتی ہے کہ ملا اور عاشق کی فطرت کا بنیادی فرق یہ ہے کہ ملا طالب عقبہ ہوتا ہے اور عاشق طالب مولا ہوتا ہے۔ اگر عاشق کو بروز قیامت جنت میں بھیج دیا جائے اور وہاں اسے دیدار الہی نصیب نہ ہو تو اس کے لیے وہ مقام جہنم کی آگ میں جلنے سے زیادہ تکلیف دہ ہوگا۔ زاہد اندر عالم دنیا غریب، عاشق اندر عالم عقبہ غریب۔ ترجمہ: زاہد یعنی طالب عقبہ اس دنیا کو اجنبی سمجھتا ہے اور بہشت، حور و قصور اور نعمت ہائے بہشت کے لیے عبادت کرتا ہے، جبکہ طالب مولا یعنی عاشق عقبہ کو اجنبی سمجھتا ہے اور اللہ کی طلب میں رہتا ہے۔ درگزشتم زاں ہمہ حور و قصور، زورک کے جاں باختم در بحر نور۔ میں نے جنت کی سب آسائشوں یعنی حور و قصور کو چھوڑ دیا اور اپنی روح کو نور کے سمندر یعنی وحدت حق تعالیٰ میں غرق کر دیا۔ تمام صوفیہ کرام کے نزدیک یہی حقیقی وصال ہے کہ بندہ دنیا عقبہ دونوں کی خواہشات سے دستبردار ہو جائے اور وصال الہی کی نعمت کو پا لے۔ اسی طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ زبور عجم میں دنیا اور عقبہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں: این ہم جہانے آ ہم جہانے، این بے کرانے آ بے کرانے، ہر دو خیالے ہر دو گمانے، از شعلہ من موجے دخانے، این یک دو آنے آ یک دو آنے، من جاویدانے من جاویدانے، این کم ایارے آ کم ایارے، من پاک جانے نقط روانے، این جا مقامے آ جا مقامے، این جا زمانے آ جا زمانے، این جا چکارم آ جا چکارم، آہے فگانے آہے فگانے، این رہ زمن آ رہ زمن، این جا زیانے آ جا زیانے، ہر دو فروزم ہر دو بسوزم، این آشیانے آ آشیانے۔ ترجمہ: یہ دنیا بھی جہاں ہے اور بہت وسیع و عریض ہے، اور عقبہ بھی ایک جہاں ہے اور وہ بھی بہت وسیع و عریض ہے۔ دنیا اور عقبہ دونوں ہی خیال اور گمان ہیں، اور دونوں کا وجود انسان ہی کی بدولت ہے۔ اگر انسان نہ ہوتا یہ بھی نہ ہوتی۔ یہ دنیا بھی عارضی ہے اور وہ عقبہ بھی عارضی ہے۔ میں یعنی انسان جاویداں ہوں، یعنی دونوں عارضی اور فانی ہیں، اور انسان بقا باللہ کے مقام پر پہنچ کر یعنی انسان کامل بن کر جامدہ ہو جاتا ہے۔ دنیا اور عقبہ دونوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، یعنی دونوں جذبہ عشق سے عاری ہیں، اور میں ہمیشہ رہنے والا ہوں کہ میں جذبہ عشق کی بدولت بقا باللہ کے مقام پر پہنچ گیا ہوں۔ دنیا میں بھی میرا مقام عارضی ہے اور عقبہ میں بھی میرا مقام عارضی ہوگا، اس لیے مجھے دونوں یعنی دنیا اور عقبہ سے کوئی غرض نہیں۔ دنیا میں میرا کیا کام اور عقبہ میں بھی میرا کیا کام؟ میں تو عشق کی بدولت یہاں بھی بے قرار ہوں اور آہو فگاں کر رہا ہوں، عقبہ میں بھی میرا یہی حال ہوگا۔ یعنی اگر مجھے جنت میں بھیج دیا گیا اور دیدار الہی نصیب نہ ہوا تو میرا حال عقبہ میں بھی وہی ہوگا جو یہاں ہے۔ دنیا بھی لٹیری ہے اور عقبہ بھی لٹیری ہے، یہاں بھی نقصان ہے وہاں بھی نقصان ہے، یعنی دونوں میرے محبوب حقیقی کی راہ کاٹنے والی ہیں۔ اصل میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مدعا یہ ہے کہ یہاں دنیا کی لذتیں انسان کو اللہ تعالیٰ کی طلب سے دور کرتی ہیں، تو وہاں جنت کی لذتیں دیدار الہی سے محروم کر دیں گی۔ میں دنیا اور عقبہ دونوں کو روشن کرتا ہوں، یعنی دونوں انسان کی خاطر بنائی گئی ہیں، دونوں کی رونقیں انسان کے لیے ہیں، اور انسان ہی ان دونوں کی رونقوں کو بڑھاتا ہے، لیکن ان میں کھو کر محبوب حقیقی کو بھول جانا میرا شیوا نہیں، اس لیے میرے عشق کی ایک آہ ان کو جلا دیتی ہے۔ عاشق صفت تو وہ ہوتا ہے جو عشق الہی میں تڑپتا رہتا ہے اور پھر بھی حل من مزید کا نعرہ لگانے سے باز نہیں آتا۔ ایسا عاشق ایک ہی ڈگر پر چلنے والی جنت میں کیسے سما سکتا ہے؟ دل عاشقاں بمیرت با بہشت جاویدانے،
نہ نوائے درد مندے، نہ غمے نہ غم گسارے۔ مفہوم یہ ہے عاشقوں کا دل ہمیشہ رہنے والی بہشت میں مر جاتا ہے، کیونکہ بہشت میں زندگی ایک ہی ڈگر پر رہے گی، اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوگا۔ نہ وہاں کسی درد مند عاشق کی پرسوز آواز سنائی دیتی ہے، نہ اس میں کوئی غم ہے اور نہ ہی کوئی غم گسار محبوب۔ علامہ اقبال کی ملائی نظام پر تنقید کی سب سے بڑی وجہ ملاؤں کی ظاہر پرستی ہے، یعنی دین کو صرف ظاہری عبادات تک محدود سمجھنا اور ان عبادات کی بنا پر لوگوں میں اپنی بڑائی بیان کرنا۔ اور دوسری بڑی وجہ فرقہ پرستی ہے۔ اسلام وہ دین ہے جو ہر قسم کی فرقہ پسندانہ سوچ سے پاک ہے اور جس میں رنگ و نسل کے تعصب کی گنجائش نہیں، لیکن ہمارے ہاں رویہ اس سے یکسر مختلف ہے۔ ہر کوئی اپنے فرقے کو دوسرے سے بلند جانتا ہے اور دوسرے پر کفر کا فتویٰ لگانے کے درپے رہتا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال ملائی کلچر کو یہ باور کرواتے ہیں کہ وہ اس قسم کی فرقہ پرستی اور ظاہر پرستی کو ترک کر دیں اور دین کی اصل روح کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بال جبریل میں آپ فرماتے ہیں، نہ فلسفی سے نہ ملا سے ہے غرض مجھ کو، یہ دل کی موت وہ اندیشہ و نظر کا فساد۔ ارمغان حجاز میں فرماتے ہیں، باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری، اے کشتہ سلطانی و ملائی و پیری۔ بال جبریل میں فرماتے ہیں، اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ، ہو گیا اللہ کے بندوں سے کیوں خالی حرم۔ اذاں کے الفاظ ایک ہی ہیں، لیکن میدان عشق اور میدان جنگ میں جان کی بازی لگا دینے والے کی اذان اور نماز کی کیفیت ملا کی اذان اور نماز سے مختلف ہوتی ہے۔ بال جبریل میں فرماتے ہیں، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور۔ ضرب کلیم میں فرماتے ہیں، تیری نماز میں باقی جلال ہے نہ جمال، تیری اذان میں نہیں ہے میری سحر کا پیام۔ آپ فرماتے ہیں، عشق کا راز ملا و صوفی کہاں جانتے ہیں، وہ راز عشق کی حقیقت سے واقف نہیں، عشق کی حقیقت تو ان پر آشکار ہوتی ہے جو جان و دل کی بازی لگا دیتے ہیں۔ بال جبریل میں فرماتے ہیں، کیا صوفی و ملا کو خبر میرے جنوں کی، ان کا سر دامن بھی ابھی چاک نہیں ہے۔ اقوام عالم میں مسلمانوں کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ ان کا توحید حق تعالیٰ پر یقین اور ایمان تھا، لیکن آج ہماری شمشیروں میں وہ کھنک نہیں جس سے دشمن کے دل لرز جاتے تھے۔ ضرب کلیم میں فرماتے ہیں، کل ہو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام، آہ اس راز سے واقف ہے نہ ملا نہ فقیہ۔ اصل دین کیا ہے؟ دین کی اصل نہ تجلیات باطنی اور احوال باطنی سے بے حد ہو جانے میں ہے اور نہ ہی محض زبانی کلامی واعظ و نصیحت میں ہے۔ ضرب کلیم میں آپ فرماتے ہیں، صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار۔ اصل دین کیا ہے؟ دین کی اصل حقیقت محبت اور معرفت اور نگاہ ولی کی تصویر سے کھلتی ہے، لیکن صد افسوس ہمارے دینی مدارس اس سے محروم ہیں۔ آپ بال جبریل میں فرماتے ہیں، اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ۔ ارمغان حجاز میں فرماتے ہیں، ملا کی نظر نور فراست سے ہے خالی، بے سوز ہے میں خانہ صوفی کی مئے ناپ۔ علامہ اقبال مسلمان کو اپنی خودی کی حقیقت اور پہچان حاصل کرنے پر بہت زور دیتے نظر آتے ہیں، کیونکہ جب تک وہ خودی کی حقیقت سے واقف نہیں ہوتا تب تک انسان بحیثیت اشرف المخلوقات اپنی حقیقت سے بھی آگاہ نہیں ہو سکتا۔ ضرب کلیم میں فرماتے ہیں، عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے ہے پوشیدہ آدمی کا مقام۔ علامہ اقبال جا بجا اپنے کلام میں مسلمانوں کو ان کے اسلاف کی عظمتوں کے متعلق آگاہ کرتے ہیں کہ ایک وہ تھے جو دین کی اصل کنہ سے واقف تھے اور ہر لحاظ سے وحدت حق کے ترجمان تھے، لیکن آج ہمارا مذہب صرف حلال و حرام کے فرق کو جاننے کی حد تک ہی محدود رہ گیا ہے۔ بال جبریل میں فرماتے ہیں، وہ مذہب مردان خود آگاہ و خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات۔ بال جبریل میں علامہ اقبال نے ایک نظم ملا اور بہشت میں ایک تمثیلی تصور پیش کیا ہے کہ بروز قیامت جب ملا کو جنت میں بھیجنے کا پروانہ دیا جائے گا
تو میں اللہ سے جسارت کی معافی مانگتے ہوئے عرض کروں گا کہ ملا کو حور و شراب اور جنت کا سبزہ زار راس نہیں آ سکتا، کیونکہ جنت لڑائی جھگڑے کا مقام نہیں ہے، جبکہ وہ تو لڑائی جھگڑے اور بحث اور تکرار کا آتی ہے۔ عبادت گاہوں میں بیٹھ کر قوموں کے درمیان جھگڑا فساد کروانا اس کا پیشہ ہے۔ جنت میں ایسے صاحبان کا کیا کام؟ فرماتے ہیں، میں بھی حاضر تھا وہاں، ضبط سخن نہ کر سکا، حق سے جب حضرت ملا کو ملا حکم بہشت۔ عرض کی میں نے، الہی میری تقصیر معاف، خوش نہ آئیں گے اسے حور و شراب و لب کشت، نہیں فردوس مقام جدل و قال و اقوال، بحث و تکرار اس اللہ کے بندے کی سرشت ہے۔ بد اموزی اقوام و ملل کام اس کا، اور بہشت میں نہ مسجد نہ کلیسا نہ کنشت۔ حاصل کلام، انسان کو اپنی حقیقت سے آگاہ ہونے کے لیے اپنے مقام و مرتبے کو پہچاننا ضروری ہے، اور یہ تب ہی ممکن ہے جب وہ بطور عاشق اپنا ہر عمل رضائے الہی کے مطابق سر انجام دیتا ہے۔ اس کی عبادت اور ریاضت کا مقصد ہرگز نعمت ہائے بہشت کو پانا نہ ہو، بلکہ اللہ کی عبادت اس لیے کی جائے کہ وہ اس کے لائق ہے، اور قرب و وصال الہی کی نعمت پانا ہی زندگی کا اصل مقصد ہے۔ فرقہ پرستی، مسلک پرستی، ظاہر پرستی، انا پرستی اور نفس پرستی جیسے عناصر سے ہمیں اپنی قوم اور عبادت گاہوں کو محفوظ کرنا ہوگا۔ اسی عمل کے ذریعے ہم اپنے معاشرے میں دین کی اصل روح کو رواں رکھنے میں اپنا مثالی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں علامہ اقبال کے کلام کو بطور عاشق اور عارف باللہ سمجھنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ اس مضمون کی تحریر کے لیے جن کتب سے استفادہ کیا گیا ہے ان میں پہلی ہے فقر اقبال، تصنیف لطیف سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظ اللہ الاقدس، اور دوسری ہے کلیات اقبال۔